والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا آقائی یا مولائی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حاضرین، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے ہم اور آپ چند عظیم شخصیتوں کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے۔ ان شخصیتوں میں سب سے پہلی ذات مبارکہ شہنشاہ زمن حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ محرم کے بیان میں امام حسین کے ساتھ مختصر ہو جاتا ہے، مگر جیسی فضیلت، جیسی عظمت، جیسا مقام و مرتبہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے، ویسی ہی فضیلت، ویسا ہی مقام، ویسا ہی مرتبہ حضرت امام حسن کو بھی حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ جبکہ امام حسین کے آپ بڑے بھائی ہیں، حضرت امام حسن جو ہے امام حسین کے بڑے بھائی ہیں، اور آپ کی شان و عظمت یہ ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اس بچے کا نام رکھو، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے نام رکھ سکتا ہوں، اس بچے کا نام آپ ہی رکھیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بچے کا نام میں نہیں، حضرت جبریل رکھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبریل نے کہا کہ اس بچے کا میں وہ نام نہیں رکھوں گا، بلکہ وہ نام رکھوں گا جو خدا نے کہا۔ سبحان اللہ۔ حضرت جبریل حاضر ہوئے اور حضور علیہ السلام سے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس بچے کی ولادت پر، پیدائش پر اللہ تعالیٰ آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہے، سبحان اللہ، اور فرماتا ہے کہ اس بچے کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے نام پر یعنی شبر رکھا جائے، جس کا معنی ہوتا ہے حسن۔ تب حضور علیہ السلام نے ان کا نام حسن رکھا، حضرت امام حسن کا نام حضور نے حسن رکھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے، اور یہ فضیلت دونوں کو بھی حاصل ہے، دونوں کے نام کے وقت میں اسی طرح کا معاملہ ہوا۔ حضرت جبریل حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسین کی پیدائش پر کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کی ولادت پر بھی آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ اس دوسرے بچے کا نام ہارون علیہ السلام کے دوسرے نام شبیر کے نام پہ رکھا جائے، جس کا معنی ہوتا ہے حسین۔ اسی لیے آپ کا لقب شبر و شبیر بھی ہے، امام حسن امام حسین کا لقب شبر و شبیر بھی ہے۔ ایسی بابرکت ذات حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ جب آپ 7.5 برس کے تھے
تب حضور علیہ السلام کا وصال باکمال ہوا، ظاہری طور پر دنیا سے حضور پردہ فرما گئے۔ 7.5 برس کی عمر کتنی ہوتی ہے یہ تو سب کو معلوم ہے، اندازہ لگا سکتے، مگر اتنی چھوٹی عمر میں بھی آپ نے حضور علیہ السلام سے براہ راست سنی ہوئی کئی احادیث مبارکہ نقل کی۔ سبحان اللہ۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ذہن بچپن ہی سے کتنا قوی تھا، کتنا مضبوط تھا۔ آپ نے احادیث مبارکہ بھی یاد کر لیے، اور آپ کے بے شمار احادیث مبارکہ میں بھی فضائل آئے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی آغوش میں لے کر تاجدار کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر رونق افروز ہے۔ منبر پر سرکار بیٹھے ہیں، آغوش میں امام حسن ہے۔ سرکار مدینہ کبھی امام حسن کو دیکھتے، کبھی حاضرین کی طرف دیکھتے، صحابہ کو دیکھتے، کبھی امام حسن کو دیکھتے، کبھی صحابہ کو دیکھتے، اور سرکار دو عالم علیہ السلام صحابہ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ اے میرے صحابہ، میرے آغوش میں جو بیٹھا ہے اسے پہچانو، یہ میرا بیٹا سردار ہے۔ نبی فرما رہے ہیں امام حسن کو دکھا کر، ان کی شان و عظمت ہم کیا بیان کریں جن کی شان و عظمت سرکار مدینہ نے بیان کی۔ اور نبی صحابہ سے کہتے کہ انہیں پہچانو، اور فرمایا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، ان قریب اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے مسلمانوں کے 2 گروہ میں صلح کرائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو پھر کئی صحابہ نے اپنی ماتھے کی آنکھوں سے بھی سرکار دو عالم علیہ السلام کی اس پیشن گوئی کو دیکھا کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، حضرت علی کی شہادت سے پہلے ہی مسلمانوں میں 2 گروہ ہو گئے، ایک امیر معاویہ کی طرف، ایک حضرت علی کی طرف، مگر حضرت علی کی شہادت کے 6 مہینے کے بعد حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جو خلافت جو حصے میں تھی وہ حضرت امیر معاویہ کے سپرد کر دیا، اور اس طرح سے مسلمانوں کے جو 2 گروہ تھے انہیں ایک کر دیا۔ سرکار مدینہ نے پیشن گوئی بچپن میں کی تھی، اور انہوں نے اس کام کو بڑے ہونے کے بعد پورا کیا۔ سبحان اللہ۔ یہ مقام ہے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور لکھا ہے کہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر سے لے کر ناف تک سرکار دو عالم علیہ السلام کے مشابہ تھے، سرکار مدینہ کی طرح تھے، اور حضرت امام حسین ناف سے لے کر پیر تک کا حصہ حضور علیہ السلام کے مشابہ تھا۔ جب دونوں کو ایک ساتھ کھڑا کیا جائے تو سرکار دو عالم علیہ السلام کا ہی جلوہ نظر آتا۔ سبحان اللہ۔ اور خود سرکار دو عالم علیہ السلام اپنے ان دونوں نواسوں سے محبت کرتے۔ امام حسین کی عظمت کو تو ہم بارہا سنتے ہیں، مگر ان کی عظمت اور مقام کو ذرا سمجھو کہ خدا نے انہیں کیسا مقام دیا۔ حدیث پاک ہے کہ حضور علیہ السلام حضرت امام حسن کو اپنے کندھے پر سوار کر کے سواری کر رہے، کندھے پر بٹھا کر سواری کر رہے۔ صحابہ بے پناہ نبی سے محبت کرنے والے، نبی کے ہر عمل کو بڑی محبت سے دیکھتے۔ جب اس محبت بھرے انداز کو دیکھا کہ امام حسن کندھے پر ہے، سرکار سواری کر رہے ہیں، سواری بنے ہوئے ہیں، تو امام حسن سے کہا کہ بیٹا حسن، تمہاری سواری تو بہت اچھی ہے۔ کیا کہا؟ تمہاری سواری تو بہت اچھی ہے۔ صحابہ کی نظر نبی پر، جب نبی نے سنا تو نبی کس طرف توجہ دلا رہے ہیں؟ نبی نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، تم نے یہ تو دیکھا کہ سواری کتنی اچھی ہے، ذرا یہ بھی تو دیکھو سوار کتنا پیارا ہے۔ سبحان اللہ۔
ذرا یہ بھی تو دیکھو سوار کتنا پیارا ہے. اب ان کی شان و عظمت کو ہم کیا بتائیں جو سرکار دو عالم علیہ السلام کے کندھوں پر سواری کرتے تھے, بے شک, جسے سرکار مدینہ کے کاندھوں پر سواری کرنے کا شرف ملا, ہم اس کے مقام کو کیا سمجھائے جب سرکار دو عالم کے تلوے کا ہی عالم ہے تو کندھوں پر سواری کرنے والے کا عالم کیا؟ سبحان اللہ. بات آگے اس لیے بتا دوں, سرکار دو عالم علیہ السلام کے تلووں کی شان و عظمت کیا ہے. حضور شیخ الاسلام حضرت علامہ سید محمد مدنی میاں اشرفی, ان کا ایک شعر ہے, آپ لکھتے ہیں عرش معلا سر پہ اٹھائے, عرش معلا سر پہ اٹھائے, طائر سدرہ آنکھ لگائے. سبحان اللہ. عرش معلا کہتے عرش اعظم کو. جب معراج کی رات حضور علیہ السلام نے سفر کیا اور عرش معلا پر پہنچے تو عرش معلا نے نبی کے تلووں کا بوسہ دیا. سبحان اللہ. عرش معلا نے نبی کے تلووں کو سر پہ اٹھایا. کیا فرما رہے حضور شیخ الاسلام؟ عرش معلا سر پہ اٹھائے, طائر سدرہ کہتے حضرت جبریل کو, طائر سدرہ آنکھ لگائے. جب حضرت جبریل حضور کو جگانے آئے, معراج کی رات لینے آئے تھے, تو سرکار دو عالم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے, بظاہر آنکھ بند تھی. اب حضرت جبریل سوچ میں پڑ گئے کہ ایک طرف تو خدا کا حکم ہے کہ جاؤ میرے محبوب کو لاؤ, اور دوسری طرف دیکھو تو اس کے محبوب آرام فرما رہے. اب اگر جگاؤں تو بے ادبی ہوں گی, آواز دوں تو بے ادبی ہوں گی. ایسی بارگاہ رسالت ہے کہ جس کا ادب فرشتوں کے سردار جبریل امین کرے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ سوچ میں پڑ گئے کہ کیسے جگاؤں. اللہ سے پوچھا یا اللہ تیرے محبوب تو آرام فرما رہے ہیں, کیسے جگاؤں, تیرا پیغام کیسے سناؤں؟ تو اللہ نے فرمایا جبریل سوچتے کیا ہو, میرے محبوب کے قدموں کا بوسہ دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضرت جبریل نے اپنی آنکھیں سرکار کے تلووں کو لگائی. اسی منظر کو ملاحظہ کرتے ہوئے, منظر کشی کرتے ہوئے شیخ الاسلام فرماتے عرش معلا سر پہ اٹھائے, طائر سدرہ آنکھ لگائے, پتھر بھی قسمت چمکائے. سبحان اللہ. پتھر بھی قسمت چمکائے, تلوا ہی کچھ ایسا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تلوا ہی کچھ ایسا ہے. تو جن کے تلوے کا یہ عالم کہ عرش معلا سر پہ اٹھائے, طائر سدرہ آنکھ لگائے, پتھر بھی قسمت چمکائے, تلوا ہی کچھ ایسا ہے. جب تلوے کا یہ عالم ہے تو کندھوں پر سواری کرنے والوں کا سبحان مقام اللہ. کیا؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سرکار دو عالم علیہ السلام کے کندھوں پر سواری کرنے والے کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ عزیزان گرامی, برادران ملت اسلامیہ, ہم خوش نصیب ہے کہ ہم ان سے محبت کرنے والے, ہم ان سے محبت کر رہے ہیں جن سے نبی نے محبت کی. وہ خدا کے بھی محبوب, خدا کے محبوب کے بھی محبوب ہے. اللہ تعالیٰ تادم زیست ساری عمر ہمیں اہل بیت کا غلام بنا کر رکھے, ان کی محبت میں موت نصیب فرمائے.